اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے تو لکھتے کون تھے؟ صحابہ لکھتے تھے. ایک تو لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیتے تھے. اسی طرح حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں، دلیل میں آگے دوں گا، اللہ کے حکم سے ہی، جو کہ قرآن نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی بولتے تھے، صحابہ لکھ لیتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی، جیسا کہ مشہور یہ جو اماموں کے نام، اسی طرح یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ کب لکھی گئی؟ اس کے تعلق سے عام طور پر جب اگر ہم تاریخ دیکھیں گے، تاریخ میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام مالک رحمہ اللہ یہ کیا ہے 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 میں ان کا انتقال ہوا. امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. احمد ابن حنبل بھی 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 یہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا. صحیح بخاری 194 ہجری میں لکھی گئی. یاد رکھو، تھوڑا سا یاد نہیں بھی ہے تو الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، بعد میں آپ لوگ کیا ہے دیکھ سکتے، لیکن یہ علمی باتیں یاد رکھو. ہمارے پاس ابھی جو صحیح بخاری ہے، ہم جتنے بھی چاہے وہ تبلیغی ہو یا حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، ہم سب کیا ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہر حدیث صحیح ہے یہ بھی مانتے ہیں. ترمذی، ابن ماجہ، نسائی ان حدیثوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ لکھی کب گئی؟ دیکھو 194 ہجری میں صحیح بخاری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. صحیح مسلم لکھنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 204 ہجری 204 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مطلب کیا ہے؟ اب صحیح بخاری صحیح مسلم جو لکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد نا، تو قرآن تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی لکھی گئی، تو حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی. اس لیے کیا ہے کہ حدیث لکھنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے. 200 سال کا گیپ آیا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ لوگ شک ڈال رہے، دیکھو اس میں اب غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی نہیں گئی. جیسے قرآن لکھا گیا ویسے ہی حدیثیں بھی لکھی گئی، لیکن ان حدیثوں کو جمع کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری لکھے وہ 200 سال بعد لکھے صحیح بخاری. لیکن حدیث جو اللہ کے رسول سے سن کے صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی لکھے تھے. کیسے؟ وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے کون ہیں سب سے پہلے حدیثوں کے راویوں میں سے سب سے زیادہ اور مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے، راوی ہے اتنے حدیثوں کے. پھر اسی طرح عبداللہ ابن عمر 2630 حدیثوں کو یہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں. اسی طرح انس بن مالک 2286 اتنے حدیثوں کے یہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540 حدیثوں کو روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1160 حدیثوں کو کیا ہے روایت کرتے ہیں. ایسے کئی صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اتنی حدیثیں یاد کرے، اتنی حدیثیں جیسا قرآن یاد کرے دوسری طرف حدیثوں کو بھی یاد کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ صحابہ حدیث کی کتابوں کو بھی لکھے. کیسے؟ جیسا کہ کتاب الصدقہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صحیفہ عمرو ابن حزم صحابی ہے، انہوں نے یہ صحیفہ لکھا، اس میں حدیثیں لکھی. پھر اسی طرح صحیفہ علی، صحیفہ وائل بن حجر، صحیفہ جابر بن عبادہ، پھر اسی طرح صحیفہ انس بن مالک، اسی طرح صحیفہ عبداللہ بن عباس، اسی طرح صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح صحیفہ عثمانی، پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود، پھر اسی طرح مسند ابو ہریرہ، پھر اسی طرح روایت عائشہ. یہ سب صحابہ نے کتابیں لکھی تھی.
صحابہ کی کتابوں کے نام ہے یہ. صحابہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یہ سب کتابیں لکھے تھے. اب یہی کتابوں کو اور یہ سنے سو راویوں کو ان سے حدیثیں لے کر امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ لوگ 200 سال کے بعد کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرے. لیکن لکھی گئی برابر صحابہ نے لکھی. جیسے قرآن لکھا تھا اسی طرح صحابہ بھی حدیثوں کو لکھے اور حدیثوں کو یاد کر لیے. رائٹ.